سعودی عرب کا ایک شیخ تھا، وہ جماعت والوں کی بڑی مخالفت کرتا ہر وقت۔ ایک مرتبہ اس کے پاس جماعت گئی، جماعت والوں نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ جس وقت بات چیت کر کے فارغ ہوئے تو جماعت والوں نے جس وقت اسے دعوت دی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، جماعت والوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، آپ صرف ہمارے ساتھ 10 دن لگاؤ، اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے، نہ آئی تو آپ نے واپس آ جانا ہے۔ تو اللہ کا نظام، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو الحمدللہ سعودی عرب کے اندر الحمدللہ دین ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کے راستے میں جانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے دین سیکھنے کی، دین سیکھنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت وہ جماعت کے اندر چلا گیا، ایک جگہ پہ جا کے گاڑی سے اترے، وہاں پہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جس وقت فارغ ہوئے، انگریز جو ہے بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو جماعت والوں نے کہا ہم نے جو ہے یہ عبادت کی اللہ کی۔ اس نے کہا کدھر عبادت کی؟ آپ کے سامنے تو کچھ پڑا ہوئے نہیں، بت وغیرہ پڑا ہوئے نہیں جس کے سامنے آپ نے سجدہ کیا ہے۔ تو جماعت والوں نے کہا کہ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جماعت والے جو امیر صاحب تھے، اس نے اس انگریز کو جو ہے دعوت دی، اللہ کا نظام، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا، جماعت والے اسے جو ہے ساتھ لے کے مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کے اس سے موٹا جو دین تھا وہ اس سے تھوڑا بہت سمجھایا، اس علاقے کی مناسبت۔ تو جس وقت اسے سمجھا دیا سارا کچھ، تو اسے ساتھ یہ بھی بات کہہ دی کہ یہ جو شراب ہے یہ حرام ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، وہ باہر نکلا، جس وقت باہر نکلا آتے ہوئے راستے میں اس نے چند مسلمان دیکھے نوجوان، وہ شراب پی رہے تھے۔ جس وقت وہ ان کے پاس گیا، انہیں جا کے کہنے لگا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے مذہب کے اندر تو یہ جو ہے شراب حرام ہے، اب میں مسلمان ہوا ہوں، اب مجھے انہوں نے بتایا ہے۔ تو اس نوجوانوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کدھر حرام ہے؟ کہاں پہ لکھو یہ حرام نہیں ہے؟ آپ ہمیں یہ بات بتاؤ، انگور کھانا کیا حرام ہے؟ پانی پینا حرام ہے؟ اس طرح چند چیزیں بتائیں جو شراب کے اندر ڈلتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ کیوں حرام ہے؟ یہ تو ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کہ میں گھر آ گیا، وہ انگریز کہنے لگا جس وقت میں گھر آیا تو گھر میں آ کے میں سوچتا رہا، میں نے کہا یہ جماعت والے صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہنے لگا میرے 2 دن ہو گئے میں سوچتا رہا۔ رات کو جس وقت میں سویا، مجھے جو ہے رات کو ایک حسین پیارے خوبصورت سے چہرے کا دیدار ہوا۔ تو میں نے ایسا چہرہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے خواب میں آ کے بتایا، انہوں نے کہا کہ جو مسجد والے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اسی طرح جو باہر بیٹھے ہوئے نوجوان تھے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ وہ ساتھی کہنے لگا میں ایک دم اٹھ کے میں نے کہا، تو صبح ہوتے ہی میں صبح تک جو ہے مجھے نیند نہ آئی، میں صبح ہوتے ہی جماعت والوں کے پاس آیا، جماعت والوں کو کہنے لگا آگے میرے ساتھ رات کو یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ رات کو میں نے اللہ کے نبی کی جو ہے دیدار کیا، اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات کہی ہے، مجھے آپ تھوڑا اور دین کے بارے میں بتاؤ، میں آپ کے ساتھ جماعت کے اندر وقت بھی لگانا چاہتا ہوں۔ پھر جماعت والوں نے کہا آپ اس طرح کا سامان جو ہے لے کے آ جائیں اپنے گھر سے، جو آپ کا رہائش کا سامان ہے، آپ ہمارے ساتھ وقت لگا لو۔ تو اس نے کہا کہ جماعت والوں کو کہا کہ اگر میرے جو ہے مجھے آپ دیکھیں میں 2 دن کے اندر نہ ہوں تو آپ نے جو ہے میرے پیچھے آ جانا ہے، آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ بندہ جو ہے دین سے ہٹ چکا ہے، آپ نے جو ہے میرے پیچھے آ جانا ہے۔ تو جماعت والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایڈریس وغیرہ وہ دے کے چلا گیا۔ 2 دن کے بعد جس وقت جماعت والوں نے دیکھا کہ وہ شخص نہیں آیا، تو اللہ کا نظام، جماعت والے اس کے دروازے کے اوپر پہنچے، دروازے کو جا کے دستک دی۔ جس وقت دستک دی تو اس کی جو ہے والدہ باہر نکلی۔ اس نے کہا کون؟ جماعت والوں نے کہا کہ ہم جماعت والے ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے مسلمان ہو گیا تھا، ہم اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ اندر آ جاؤ۔ اندر گئے تو دیکھا کہ اس نوجوان کی جو انگریز تھا، جو مسلمان ہو چکا تھا، اس کی جو وفات ہو گئی تھی۔ اس نے کہا یہ تو فوت ہو گیا۔ میں اللہ کا نظام میں صبح سے یہ بات سوچ رہی ہوں کہ مسلمانوں کا دفن کرنے کا طریقہ کیا ہے، کسی مسلمان بستی میں جا کے مسلمانوں کو لے کے آؤں کہ مسلمان آ کے اسے جو ہے دفن کریں، کیونکہ یہ تو اب مسلمان ہو چکا، ہماری طرح غیر مسلم تو نہیں ہے۔ تو جماعت والوں نے کہا کہ وجہ کیا بنی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جس وقت رات کو اس نے جو ہے اپنا بیگ وغیرہ پیک کیا، پیک کر کے کپڑے وغیرہ سارا انتظام کیا، صبح کے وقت یہ بڑا خوش تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ تو جس وقت یہ دروازے کے اوپر پہنچا، وہیں پہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا، یہ گرا، وہیں پہ یہ وفات پا گیا۔ تو میں صبح سے یہ بات سوچ رہی ہوں کہ کوئی بندہ آئے
تو یا میں کسی مسلمان بستی کے اندر جاؤں، انہیں جا کے بتاؤں میرا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، اسے اپنے آپ جو ہے طور طریقے کے اوپر جو ہے آپ اسے دفن کر دو۔ تو اللہ کا نظام اللہ نے تو آپ کو جو ہے بھیج دیا ہے۔ وہ جماعت والوں نے کہا کہ کیسا جو ہے خوش نصیب لڑکا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے مسلمان ہوتے ہی اللہ کے نبی کی زیارت بھی کر لی، جس سے آج تک ہم محروم رہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ پا لیا جو کچھ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جو سعودی عرب کا شیخ تھا وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا واقعی یہ کام حق اور سچ ہے۔ اس نے پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کے اندر آگے جو ہے وقت مزید جو ہے لگایا۔ دیکھیں آج اس کام کی ہم محتاج ہیں، یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے جس ساتھی کے 4 ماہ نہیں لگی اللہ جل شانہ کے راستے میں، 4 ماہ لگا کے اس کام کی ترتیب کو سمجھے، اس کے بعد زندگی کا مقصد بنا کے اس کام کو کریں۔ تو اس طرح کی جو ہے مزید کارگزاریاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔